کبھی کبھی دنیا کو بدلنے کے لیے بندوقوں یا طاقتوں کی نہیں، ایک انسان کے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو اپنی ذات سے بڑا خواب دیکھتا ہے، ایسا خواب جو انسانیت کے لیے ہو، انصاف کے لیے ہو، برابری کے لیے ہو۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو 27 سال تک قید میں رہا، لیکن پھر بھی اس کے نظریے کو زنجیروں میں جکڑا نہیں جا سکا۔ ایک ایسا لیڈر جس نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، اور ایک ایسا انسان جس نے نفرت کے اندھیروں میں امید کی شمع جلائی۔ یہ کہانی ہے نیلسن منڈیلا کی، ایک عام سا لڑکا جو جنوبی افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھا اور پوری دنیا کا سب سے بڑا امن کا سفیر بن گیا۔ نیلسن منڈیلا کا اصل نام تھا رولیلا منڈیلا۔ وہ 18 جولائی 1918 کو جنوبی افریقہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں مویزو میں پیدا ہوا۔ وہ قبیلہ تھیمبو سے تعلق رکھتے تھے جو اپنی روایات، انصاف اور حوصلے کے لیے مشہور تھا۔ منڈیلا کے والد ایک مقامی سردار تھے۔ وہ انصاف پسند اور بہادر آدمی تھے۔ منڈیلا اپنے والد کو دیکھ کر سیکھتے تھے کہ لیڈر وہ نہیں جو حکم دیتا ہے، بلکہ لیڈر وہ ہے جو سب کی بات سنتا ہے۔ جب وہ صرف 9 سال کے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن اس دن کے بعد ان کے دل میں ایک چنگاری جل اٹھی، ایک خواب کہ ایک دن وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ بڑا کریں گے۔ منڈیلا نے ابتدائی تعلیم مقامی مشن اسکول سے حاصل کی۔ وہاں ایک استاد نے انہیں انگریزی نام دیا نیلسن۔ تب شاید کسی کو خبر نہ تھی کہ یہی نیلسن ایک دن دنیا کی تاریخ بدل دے گا۔ تعلیم کے دوران انہوں نے دیکھا کہ گورے اور کالے لوگوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف سفید فام لوگوں کے لیے علیحدہ اسکول، اسپتال اور علاقے، اور دوسری طرف سیاہ فام لوگ جنہیں انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب جنوبی افریقہ میں اپارٹائڈ سسٹم نافذ تھی، یعنی ایک ایسا نظام جس میں رنگ کی بنیاد پر لوگوں کے حقوق چھین لیے گئے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب منڈیلا کے دل میں ایک آواز اٹھی، اگر ظلم قانون بن جائے تو اس کے خلاف لڑنا فرض بن جاتا ہے۔ منڈیلا نے قانون لا کی تعلیم حاصل کی تاکہ وہ اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے لڑ سکے۔ انہوں نے ANC یعنی افریقن نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ یہ تنظیم نسلی امتیاز کے خلاف لڑ رہی تھی۔ شروع میں منڈیلا پرامن جدوجہد کے حامی تھے، لیکن جب حکومت نے پرامن احتجاج پر بھی گولیاں چلانا شروع کیے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب صرف الفاظ نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایک خفیہ تنظیم بنائی جس کا مطلب ہے The Spear of the Nation۔ یہ تنظیم سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچا کر احتجاج کرتی تھی تاکہ حکومت سمجھے کہ سیاہ فام لوگ اب خاموش نہیں رہیں گے۔ 1962 میں منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر بغاوت، سازش اور دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے۔ عدالت میں ان سے پوچھا گیا، کیا تم ریاست کے خلاف ہو؟ منڈیلا نے جواب دیا، میں اس ریاست کے خلاف ہوں جو انسانیت کے خلاف ہے۔ انہیں عمر قید کی سزا ہوئی اور انہیں رومن آئیلینڈ نامی قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ دن رات پتھر توڑتے تھے۔ ان کی آنکھوں پر دودھ کے چشمے نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی، لیکن ان کی روح پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ وہ اپنے قیدی ساتھیوں کو امید دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ہمیں زنجیروں میں جکڑا جا سکتا ہے مگر ہمارے خوابوں کو نہیں۔ 27 سال ایک عمر گزر گئی، دنیا بدل گئی، حکومتیں بدل گئی، لیکن منڈیلا کی آواز ابھی بھی زندہ تھی۔ 1990 میں عالمی دباؤ اور عوامی احتجاج کے بعد نیلسن منڈیلا کو رہا کر دیا گیا۔ جب وہ جیل سے باہر آئے، لاکھوں لوگ سڑکوں پر تھے، لیکن منڈیلا نے انتقام نہیں مانگا۔ انہوں نے کہا، ہمیں معاف کرنا سیکھنا ہوگا، کیونکہ نفرت صرف نفرت کو بڑھاتی ہے۔ 1994 میں جنوبی افریقہ کی تاریخ کا سب سے بڑا لمحہ آیا۔ نیلسن منڈیلا ملک کے پہلے سیاہ فام صدر بن گئے۔ انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا کے بڑے بڑے لیڈر نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کو گلے لگا لیا۔ انہوں نے کہا، میں بدلہ نہیں چاہتا، میں مستقبل چاہتا ہوں۔ انہوں نے ملک میں یونائٹی، فارگیونیس اور ایکویلٹی کا نعرہ لگایا اور پوری دنیا کو دکھایا کہ امن صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ممکن ہے۔ منڈیلا 2013 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا نام، ان کا نظریہ اور ان کی قربانی آج بھی ہر دل میں زندہ ہے۔